بلایا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا سب کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آدمی کا، تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو دعوت کا کام ملا ہے، ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پھسک جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن، اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا۔ جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ، فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی بھاگے، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں۔ آج کفر کی وبا ہے، زنا کی وبا ہے، شراب کی وبا ہے، موسیقی کی وبا ہے، جوئے کی وبا ہے، نافرمانی کی وبا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے، سود کی وبا ہے، رشوت کی وبا ہے، غفلت کی وبا ہے۔ او بھائیو، عمل ہے پھر بھی بھاگو، عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو، لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو۔ یہ ایک اٹھا ہوا قدم، یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ، اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے،
सातवां जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चौक से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है। सातवां आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए तो पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे और मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग, उसकी हस्ती बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इससे तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं। हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो। इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके। चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही, पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, अब पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके गोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। तो मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए। जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहाँ तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम उठा
اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا. پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے. جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے. جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے. اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے. ملا ہے ملا کی ڈگری چھٹو پر ہے ملا ہے. اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو. دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے. ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے. ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے. ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پریشر بنایا ہوا ہے. ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں. جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی. اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر. وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے. اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے. وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے. میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا. اسی کرتے تہمت میں ساتوں آسمان پار ہو. نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی. وہ گئے اور ساتوں آسمان طے ہو گئے. پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے. ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹ مار کے یوں بیٹھے ایسے وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی آرام سے بیٹھے. تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں. وہ دادا کو پوترا پیو تو پیو ہوتا ہے نا، پتر نبی بن جائے تو پیو ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں. تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو مارو مارو. اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن. دو جہان کے سردار قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا. آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. یہ آگے چلایا، کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی. نہ
کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے کسائی، عام کسائیوں کی طرح۔ وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے روٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی ہوئی کہ گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا تو سر مارے، ہوں بس منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں اب جب میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرتا۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے نا فرمانے گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دے، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں اور اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا یہ اماں جو ہوئی پاگل اماں جنا دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتنے تے موسیٰ کتنے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتنے تے موسیٰ کتنے ہے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نبی کو، ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، یہ قدر، یہ دعوت بھی ہمارے ذمے ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے داعی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے داعی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو ہمارے نبی کے پیچھے آؤ، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری عظمتیں ہیں، یہ ہماری بلندیاں۔ یہ جوانی کا وقت تھوڑا سا ہے، اس کو اس کام میں لگاؤ، اللہ بلندیاں دے گا۔ پھر ایک انسان کی حسرت ہے، وہ ایک آئیڈیل لائف چاہتا ہے، ایک اچھی زندگی چاہتا ہے، لیکن یہ دنیا میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو جائے تو پھر موت سر پہ، اس کا کیا کریں۔ 1998 میں ہماری جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے امریکہ، تو میں نے ایک مضمون پڑھا تھا امریکہ کے سب سے مالدار آدمی کا غم۔ جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ آج کل بڑا غمگین رہتا ہے، اور اس کے غم کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، اب میرا کیا بنے گا۔ یہاں آ کر ہر مالدار وہ پیشاب کی چھاپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یہ ہر بلندیوں میں اڑنے والا کہتا کیا کروں۔ تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، کیونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔
بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو۔ ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے۔ اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے۔ اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے۔ وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی۔ یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا۔ یہاں بیماری ہے، وہاں بیماریاں مر جائیں گی۔ یہاں غم ہے، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پیئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا گھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرد چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی۔ داڑھی دنیا میں ہے، آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہوں نے کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے، انہوں نے کوئی نہیں ہونی۔ ہوں تم فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اس سے رکھنی پائے گی، بڑا اوپر کم ہو جائے گا۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے۔ اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں میں خود ڈھل جاتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے آدمی خود اس کے طریقوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، کوئی کہنا پڑتا ہے۔ محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، پائے سگبو سید مجنو خلق فرصد اینچ سود۔ مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا کی سگے در پوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود۔ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے؟ یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا؟ یہ دعوی باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دی، کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے۔ جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے پاس کا نہیں، نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا، کہ جو پتہ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو، غم نہ ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو۔ تلاش کرو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا،
لوگوں کو بلایا، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا۔ 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے، چپ۔ انہوں نے کہا تم بھی تو بولو۔ کہا جی بس 2 عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کبھی کیا عیب ہے؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے۔ کہاں؟ کیا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو۔ یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے دو۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار۔ تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر، تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہوں دیکھو رسی کون نپے؟ تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے۔ تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے۔ میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا، چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، ملوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا، میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میری جی میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مسانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے تھے آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے،
جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی. یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھونیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ حوروں کا نغمہ بھلا دے گا. پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا. پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا. پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی. اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا. اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے آدمی جھوم جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو. میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا. زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہ آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے. موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے. مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے؟ وہ کہاں جو فیصلہ بعد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ. جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا. میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا. ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ اینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جائے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں. میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے. اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی. ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی، پلی پلائی، حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں. پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن له. کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا. آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں. نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط. ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے. اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خاوند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی.
اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں. تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا احبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب. آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم. اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی. دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی. علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان. کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی. آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں. باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو. آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے. قم یا ابا تراب، اٹھو. یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا. فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب. ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے. حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے. کہ بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. پھر آپ خوش باہر نکلے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تم میرا نام نہیں لیتی ہو. اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے رب محمد کی قسم. کہنے کہ آپ نے صحیح پہچان. وہ نبیوں کی بیوی ہیں. ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے. ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا. ہو میری بائی میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی. ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی. کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے. کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس. ان کا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے. پھر ان کو کرنٹ لگا. نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے. کچھ بھی نہیں کہا. جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اسلا لینی تو 100 سیرج مارنی ہے. تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ ہے. تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا احبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم. ہم 89 کے حج میں تھے تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے. فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مذاہب مسالے کے امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسی اور مذاہب میں بھی. تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آرام کیا. بڈھا آخنے لگا اٹھی چلیے. وہ آخنے کہ میں تھک پائی ہوں، میرے کو ہوں ٹوریا نہیں جانا. وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان میں چوٹنا ہے، سارا جگ جانا پہ آپ میں ٹوری ہے. میں تھکی پئی ہوں، میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جانا. وہ بابے نے زور لگایا، وہ اما بگڑ گیا، میں کوئی نہیں ہو جانتی، آئے بیٹھی ہوں لالا زور جڑا لاؤنا ہے. تو وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جاتے ہیں، اتنے جاؤنا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں، بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے، پر این مینا میں لڑی جاندے.
تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ گچھا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، 1 مہینہ اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ سست ہو نہ بیٹھے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو. انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا ہاں جی. کہ جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا، ایک. وہ کہنے لگا واہ واہ، پھر تو میری بیوی نے ہکو دانا ہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی ہے. نہ فیکٹری، نہ کوئی پرنٹنگ مل ہے، نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ ہے، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے توبہ، اس کے خوشے پھٹیں گے اور اس میں سے جو اس کو کہو گے یہ چاہیے 100 سے کم جوڑا نہیں نکلے گا. پہننے کو ایک جوڑا 100 جوڑے ہوں گے اور وہ 100 جوڑے اتنے باریک کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، 2 انگلیوں میں. اس کپڑے کا وزن ہے، وہ 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوگا. اب 100 پہنے 100 اتارے کہ ڈوکھا کم. یہ 100 اتارے تو دھلائے کہاں؟ ساری جنت نہ دھوبی گھاٹ، نہ کوئی واشنگ مشین، نہ کوئی گندا نالا جس میں جا کے پانی گر جائے. تو یہ کیا ہوگا؟ پہنے کیسے، اتارے کیسے؟ 100 جوڑے یوں آئیں گے. اگلی نظر میں کیا دیکھے گا کہ وہ پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور وہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اتارنے پہننے کی تکلیف سے بھی ہٹا. دنیا میں کا سونے کے قریب نہ جاؤ، مردوں کو روا نہیں سونا پہنے. اللہ جنت میں مردوں کو سونا پہنائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونا عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو یہ بھائیو ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، یہ کر لو، یہ کر لو. جس سے نبیوں کو سلام آئے، جس سے نبیوں سے کلام ہوا، جس سے نبیوں کو مرتبے ملے، ایسی جو حق کی دعوت کو دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے وہ انسانیت کے محسن بن جائیں گے، انسانیت پر کے لیے وہ بارش بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے تذکروں کو زندہ کر دے گا، انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. تو بھائیو میرے عزیزو، یہ بچوں نے آپ کو جمع کیا ہے. اکثر آپ کالج کے لڑکے، ہمارے مدرسے کے لڑکے، ہم نے بھی چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی. ہم مدرسے میں چھٹیاں رمضان شعبان میں ہوتی ہیں، تو ہم نے چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی کہ بھئی یہ ہمارے بچے، یہ آپ کالج کے لڑکوں پر محنت کریں، آپ بھی نکلو، یہ بھی نکلیں. یہ تو سارا سال مدرسے میں رہتے ہیں، آپ لوگ سارا سال گھر رہتے ہو. ان کی قربانی ہے کہ یہ ابھی پچھلا لگائیں گے، پھر صرف 20 دن گھر رہیں گے اور 20 دن کے بعد پھر دوبارہ مدرسے میں آ جائیں گے. آپ تو سارا سال گھر گزار چکے ہو، آپ چھٹیاں اللہ کی راہ میں گزارو، ان کے ساتھ نکلو. یہ نکل رہے ہیں، آپ بھی سارے نقد ان کے ساتھ نکلو. تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرما کر عالم کے لیے ہدایت کا نظام چلائے گا. 18 برس کا لڑکا ایک گیا تھا 1974 میں سین فرانسسکو میں، اور وہ وہاں 8 برس تعلیم حاصل کرتا رہا. 8 برس میں 80 مسجدیں بنا کر وہ باہر نکلا. 80 مسجدیں بنائیں. وہ بھی جا کے شراب پی سکتا تھا، زنا کر سکتا تھا. سعودی لڑکا تھا، بڑا پیسہ جیب میں تھا، وہ بھی یہ سب کچھ کرتا تھا، کر سکتا. ٹین ایجر جوان جنون کا وقت، میں کہا نہیں، میں ان کو بھی گمراہی سے نکالوں گا. وہ جب شروع میں گشت کرتا تھا نا عرب لڑکوں پر، وہ شراب پی رہے ہوتے تو شراب پورا جام اس کے منہ پہ سے انڈیل دیتے تھے، اس کے کپڑوں پہ انڈیل دیتے تھے. وہ پھرتا رہا. 8 سال کے بعد جب اس نے سین فرانسسکو کو چھوڑا ہے تو وہ بچہ 80 مسجدیں بنا کے نکلا. کتنے سال کی عمر؟ 26 سال کی عمر میں واپسی ہوئی ہے اور 80 مسجدیں اس کی برکت سے بنی. 1998 میں سین فرانسسکو گیا، میں نے اس بات کی تصدیق کی تو وہاں کے لوگوں نے کہا حق ہے، وہ نوجوان 80 مسجدیں بنا کے یہاں سے نکلا.
اور ہزاروں نوجوانوں کی توبہ کا ذریعہ بن کے نکلا۔ تو آپ بھی میرے عزیزوں یہ چھٹیاں سونے کی بجائے تبلیغ میں پھرو لگاؤ۔ اب بولو کون ہے بھائی جو یہ چھٹیوں میں نقد نکلنے کے لیے تیار ہے؟ بولو بھائی، یہ جو باہر سے آئے ہیں یہ بولو بھائی، ہمارے مدرسے والے تو انشاءاللہ جائیں گے، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں طلبہ ہیں وہ اٹھ کے بولو، بتاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی، اتنے اٹھو کہ نام لکھنے مشکل ہو جائیں۔ ہاں بھائی اٹھ جائیں بھائی، چھٹیاں اللہ کی راہ میں، چھٹیاں اللہ کے راستے میں، بولے بھائی، بولے بھائی۔